محترم سامعین، ایک مومن کے دل کا نرم ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ایمان کا حقیقی اثر اور پائیدار اثر صرف انہی دلوں پر ہوتا ہے جو دل نرم ہوتے ہیں، اور جو دل نرم ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی آنکھوں سے ہی آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا انتہائی زیادہ مفید ہے، انتہائی زیادہ باعث رحمت ہے اور اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ خاص طور پر اللہ رب العالمین کی یاد میں جن آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں وہ آنسو اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور وہ آنسو ایک مومن کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مومن کے دل دنیا کی محبت میں، دنیا کی چمک دمک سے اور خواہشات کی کثرت کی وجہ سے انتہائی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی یاد سے ایک قطرہ آنسو بھی ان کی آنکھوں سے جاری نہیں ہوتا ہے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے اسباب کو اپنایا جائے جن کی بنیاد پر دل نرم ہو، تاکہ اللہ رب العالمین کی یاد میں آنسو جاری ہو جائے، اشک بہہ اٹھے اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بندہ پسندیدہ بن جائے، اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ بندہ نیک ہو جائے۔ دل کو نرم کرنے والے بہت سارے اسباب ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے 9 سبب کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے سب سے اہم سبب جو ہے جس کی بنیاد پر ایک مومن کا دل نرم ہو جاتا ہے وہ ہے قرآن مجید پر غور و فکر کرنا۔ محترم سامعین، قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ انتہائی عظیم الشان کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر مومن اس پر غور و فکر کرے، اس کو سچے دل سے پڑھے، اس کو سمجھ کر پڑھے، دل کو نرم ہوئے بنا نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے دلوں کو نرم کرنے کے لیے سب سے زیادہ اور سب سے اہم سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی قرآن مجید پر غور کرے، اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھے، اس کو سمجھ کر پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ محمد آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اگر دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے، دل سخت ہو چکا ہے، اور وہ آدمی قرآن مجید پر غور کرے، اس کو غور سے پڑھے، سمجھ کر پڑھے، تو وہ دل زنگ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جو دل سخت ہو چکا ہے وہ دل نرم ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی محبت میں تڑپ اٹھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر کے بے تحاشا آنسو بہایا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی ایک ہی آیت کو رات رات بھر پڑھا کرتے تھے اور اس پر غور و فکر کر کے رویا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتوں کو ہی نماز میں پڑھتے تھے اور اس قدر روتے تھے کہ جیسے لگتا تھا کہ آگ پر کوئی ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور وہ پک رہی ہو، اور پکنے کے بعد جو آواز نکلتی ہے وہی آواز آپ کے سینے سے نکلتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے قرآن مجید کو سنا کرتے تھے اور قرآن مجید کو سن کر کے آنسو بہایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام خود اسی قرآن مجید پر غور و فکر کر کے، اس کی آیتوں پر غور کر کے، جہنم کے تذکرے کو سن کر کے، میدان محشر کے تذکرے کو سن کر کے رویا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قرآن مجید کی تلاوت کر کے رویا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قرآن مجید پر غور کر کے رویا کرتے تھے۔ تمام صحابہ کرام کے واقعات آپ کو ملیں گے جو قرآن مجید پر غور کر کے اس کی ایک ایک آیت کو اپنے دل میں بٹھا کر کے اور اس پر دھیان دے کر کے رویا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زیادہ سخت دل انسان تھے، ان کے لیے لوگوں کو مارنا، لوگوں کو گالی دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، انتہائی سخت دل کے مالک تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسی قرآن مجید کی آیتوں کو سنا، سورہ طٰہٰ کی آیتوں کو سنا، تو ان کا دل نرم ہو گیا، ان کا دل تڑپ اٹھا اور انتہائی زیادہ دل پسیج گیا، اور اللہ رب العالمین کی محبت سے وہ تڑپ اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر پہنچ گئے اور انہوں نے ایمان کو اپنا لیا۔ اسی قرآن مجید کی برکت تھی اور اسی قرآن مجید پر غور کرنے کا نتیجہ تھا کہ جب جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی، تو نجاشی بادشاہ کے ساتھ ساتھ اس کے دربار کے سارے درباری جو کہ بہت بڑے عالم تھے، جو کہ پادری تھے، وہ سارے لوگ بے تحاشا رونے لگے۔ ان کے سامنے جو انجیل کے اوراق پڑے ہوئے تھے وہ اسی رونے کی وجہ سے ان کی آنسوؤں کی وجہ سے وہ اوراق بھیگ گئے۔ تو قرآن مجید انتہائی زیادہ اہم کتاب ہے، انتہائی زیادہ پرکشش کتاب ہے، انتہائی زیادہ اثر انداز ہے۔ اگر آدمی اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھے، اس کو سمجھ کر پڑھے،
اس کی آیتوں پر دھیان دے تو اس کا دل نرم ہوئے بنا نہیں رہ سکتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے بنا نہیں رہ سکتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان قرآن مجید کو غور سے پڑھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس قرآن مجید سے بالکل لا تعلق ہو چکے ہیں، قرآن مجید کو طاقوں میں سجا کر رکھ چکے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کو رسمی طور پر پڑھ لیتے ہیں، سرسری طور پر پڑھ لیتے ہیں، اس پر غور و فکر کرنا ان کے دل میں خیال ہی نہیں آتا ہے کہ قرآن مجید کو غور و فکر کریں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس قرآن مجید کو روزانہ مطالعہ کریں، روزانہ پڑھیں اور روزانہ سمجھ کر کے دھیان دے کر کے اپنے دل میں بٹھا کر کے قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ اگر ایسا کریں گے مسلمان تو ان کے دل نرم ہوں گے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ دوسرا سبب جس کو اپنا کر کے ایک مسلمان اپنے دل کو نرم کر سکتا ہے وہ ہے وعظ و نصیحت پر دھیان دینا، وعظ و نصیحت پر کان دھرنا، غور سے سننا۔ وعظ و نصیحت ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو انسان کے دل کو، مسلمان کے دل کو نرم کر سکتی ہے۔ وعظ و نصیحت کے ذریعے دل بدل جاتے ہیں، دل تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ صافات آیت نمبر 55 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ نصیحت کیجئے اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر دل میں ایمان ہے، اللہ رب العالمین پر یقین ہے، آخرت کے دن کی امید ہے، اس بات کی امید ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا حساب و کتاب ہونے والا ہے، مرنے کے بعد اگر ہم برے ٹھہر گئے تو ہم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اگر دل میں ذرہ برابر بھی اس بات کا یقین ہے تو ان کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے، اور اگر دل میں ایمان ہی نہ ہو، ایمان کی رمق بالکل غائب ہو چکی ہو تو وہ دل نصیحت سے فائدہ بالکل بھی نہیں اٹھاتے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے نصیحت کے بہت سارے مواقع ہیں، وعظ و نصیحت کے مجلسیں ہوتی ہیں، درس رکھے جاتے ہیں مسجدوں میں، صبح شام ان کو 2 مرتبہ درس کے لیے بلایا جاتا ہے، لیکن وہ درس میں شامل ہونے کو تیار نہیں۔ بہت سارے مسلمان اور اکثر مسلمان تو نماز میں ہی نہیں آتے، اور جو لوگ نماز میں آتے بھی ہیں وہ درس کے وقت ایسے اٹھ کر کے بھاگتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ ان سے کوئی پیسہ مانگ رہا ہے یا ان کو کوئی مارنے والا ہے، ان کو قتل کرنے والا ہے، ان کی جان چھن جانے والی ہے، ان کے جسم سے جان ہی نکل جائے گی، ان کی دنیا لٹ جائے گی، ان کا دولت تباہ و برباد ہو جائے گا، 5 منٹ اپنی زندگی کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس قدر دل بے ہوش ہو چکے ہیں، اس قدر دل مردہ ہو چکے ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں۔ جس چیز سے فائدہ ہونے والا ہے، جس چیز سے دل تبدیل ہونے والا ہے، جس چیز سے دل نرم ہونے والا ہے، اسی سے شیطان کھینچ کر کے لے کر بھاگتا ہے کہ جیسے سلام پھیرتے ہیں ترنت اٹھ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے کانوں میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑ جائیں اور ہماری زندگی تبدیل ہو جائے۔ شیطان ان کے دل میں گھس جاتا ہے اور لے کر کے تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے۔ تو جس چیز سے فائدہ ہونے والا ہے اسی چیز سے مسلمان بھاگ رہے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کرتے تھے تو وہ دہاڑے مار کر کے رویا کرتے تھے، ان کے دل لرز اٹھتے تھے، ان کے دلوں پر کپکپی طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاة الغداة موعظة بلیغة زرعت منہ العیون ووجلت منہ القلوب۔ ترمذی کی روایت ہے کتاب العلم کے اندر، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک مرتبہ واضح و نصیحت کی اور انتہائی زیادہ بلیغ انداز میں، انتہائی دردناک انداز میں نصیحت کی کہ ہماری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل لرز اٹھے، ہمارے دلوں پر کپکپی طاری ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ نصیحت کو اتنے دھیان سے سنتے تھے کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا، ان کو یقین تھا کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، اس لیے وہ نصیحت کو اس انداز میں سنتے تھے تاکہ اس نصیحت سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جو کہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الجنائز کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے میں قبر کے عذاب کا، قبر کے حساب و کتاب کا تذکرہ کیا، جس میں انسانوں کو جانچا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا تذکرہ فرما رہے تھے اور مسلمانوں کو رونے کی وجہ سے ان کی ہچکی بڑھ گئی، مسلمان اس قدر روتے تھے، صحابہ کرام اس قدر نصیحت کو دھیان سے سنتے تھے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ جمعہ کے دن بھی جو ہفتے میں ایک مرتبہ نصیحت کا موقع ہوتا ہے تو آتے آتے مسلمان ایسے وقت میں آتے ہیں جب 5 منٹ بچتا ہے اور ختم ہونے کا وقت ہو جاتا ہے، تاکہ وہ لوگ سوچ کر آتے ہیں تاکہ ہم کو نصیحت حاصل ہی نہیں کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل تبدیل ہو جائے اور ہم گناہوں سے نیکیوں کی طرف آ جائیں۔ ہم کو گناہوں کی زندگی بہت اچھی لگتی ہے، گناہوں میں ہم مگن ہیں، مزہ آ رہا ہے، زندگی عیش سے کٹ رہی ہے، اس لیے ہم کو بدلنا ہی نہیں ہے، ہم کو اپنے دل کو نرم کرنا ہی نہیں ہے، ہم کو اللہ رب العالمین کی طرف آنا ہی نہیں ہے، اس لیے نہ درس میں شامل ہوتے ہیں اور نہ ہی جمعہ کے دن آ کر کے فائدہ اٹھانے
بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بس اپنی زندگی کی دوڑ بھاگ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دوسرا اہم سبب ہے، اس کے ذریعے آدمی اپنے دل کو تبدیل کر سکتا ہے، اپنے دل کو نرم کر سکتا ہے۔ اور تیسرا سبب جس کے ذریعے ایک مسلمان اپنے دل کو نرم کرتا ہے وہ ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے افسوس کرنا۔ گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ایک انسان خطا کار ہے، مسلمان بھی خطا کار ہے، ان سے گناہ کا سرزد ہو جانا یہ ممکن ہے۔ گناہوں پر جمے رہنا یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ آدمی سے گناہ ہو جائے فوراً وہ اس بات کا احساس کر لے اور اللہ رب العالمین کے سامنے شرمندہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے اس بات کا ذکر کر کے افسوس کا اظہار کرے، تو یہ چیز اس کے دل کو فائدہ پہنچاتی ہے، یہ چیز اس کے دل کو نرم کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کے اندر حدیث نمبر 888، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم نصیحتیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان پر قابو رکھو، یہ زبان انتہائی زیادہ خطرناک ہے، اس زبان کی وجہ سے آدمی بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس زبان پر کنٹرول کرو، اس زبان پر قابو کرو، تو یہ بہت زیادہ فائدے کا سبب ہے اور جنت میں لے جانے کا راستہ ہے۔ تو پہلی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، اور دوسری نصیحت آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہونا چاہیے، یعنی بے وجہ بے سبب تم بازاروں میں مت گھوما کرو، سڑکوں پر مت گھوما کرو، دوستوں کے ساتھ عیاشیاں مت کیا کرو، ادھر ادھر مت پھرا کرو، اس لیے کہ بے سبب تم گھروں سے نکلتے ہو تو شیطان تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے زیادہ ممکن ہو جاتا ہے یہ بات کہ وہ تم کو بہکا لے جائے، کیونکہ نظارے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کا دل گناہوں کی طرف بھاگ جاتا ہے اور نیکیاں اس کو بیکار لگنے لگ جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی یہ اہم نصیحت ہے کہ تنہائی پسند کرو، اپنے گھر میں ٹھہرے رہو، گھروں میں جب تک ٹھہرے رہو گے بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہو گے، بہت ساری برائیوں سے بچے رہو گے۔ تیسری نصیحت اللہ کے رسول نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو، یعنی گناہ ہو جائے فوراً اس پر افسوس کا اظہار کر لو، شرمندہ ہو جاؤ اور یہ سوچ لو کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا، ہم کو افسوس ہے، ہم شرمندہ ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرو۔ اور چوتھا سبب اسی سے جڑا ہوا ہے کہ آدمی جو اپنے گناہوں کو سوچ لے، افسوس ہو جائے، تو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئے، یعنی توبہ کر لے۔ توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کے دل کو نرم کرتا ہے، کیونکہ آدمی گناہوں پہ جب جمع رہتا ہے اور گناہ پہ گناہ ہوتے رہتے ہیں تو اس کا دل سیاہ ہوتے چلے جاتا ہے اور دل پر زنگ لگ جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں کے سبب دل سخت ہوتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے کی وجہ سے، گناہوں سے پھر جانے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آنے کی وجہ سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو نصیحت کرتے ہوئے سورہ نور آیت 31 کے اندر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومنو تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، اپنے گناہوں سے پھر کر کے اللہ رب العالمین کی طرف چلے جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو توبہ فوراً کر لیا کرو، جب بھی تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آؤ، یہ چیز اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت ملنے لگ جاتی ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں بندہ تڑپ اٹھتا ہے۔ پانچواں سبب جس کو اختیار کر کے ایک مسلمان اپنے دل کو نرم کر سکتا ہے وہ ہے نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنا۔ فرائض سے تو آدمی کو چھٹکارا نہیں ہے، جو اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے اس کو تو پڑھنا ہی ہے، اس کو تو ادا کرنا ہی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں تو اس کو ہر حال میں آدمی کو پڑھنا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ روزے، رمضان کے روزے فرض ہیں، عذر نہیں ہے کوئی بھی تو رمضان کے روزہ ہر حال میں رکھنا ہے۔ زکوٰۃ جو سال میں فرض ہوتا ہے تو اس زکوٰۃ کو سال میں 1 مرتبہ ادا کرنا ہی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے، اس سے آدمی بچ نہیں سکتا کوئی بھی بہانہ کر کے۔ حدیثوں میں آتا ہے جو کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جس کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتا ہے وہ فرائض ہے، یعنی فرائض کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن فرائض کے بعد جب وہ نوافل پڑھنے لگ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے اور قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بدلے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو نوافل کے ذریعے آدمی اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے گا تو دلوں کو تبدیل کر دے گا، دلوں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت برسے گی اور دل نرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں بندہ روئے گا اور تڑپے گا۔ چھٹا سبب دنیا کی محبت سے بیزار ہونا۔
یہ دنیا کی محبت، دنیا کی لگن اور دنیا کی طرف بھاگنا ایک آدمی کے دل کو سخت کرتی ہے۔ آدمی دنیا کی رنگینیوں میں جب مگن ہوتا ہے تو وہ آخرت سے بیزار ہونے لگ جاتا ہے۔ جب دنیا کی محبت کی طرف بھاگتا ہے تو وہ آخرت سے نفرت کرتا ہے۔ جب وہ دنیا میں مگن ہوتا ہے تو اس کو موت بہت بری لگتی ہے، اس کو مر جانا اچھا نہیں لگتا ہے کہ ایک دن مر جائیں گے۔ موت کا خیال بھی اس کو دل میں آتا ہے تو اس کو ٹال دیتا ہے۔ زبان سے موت کا لفظ اگر نکل جائے تو برا مان جاتا ہے کہ مرنے کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ آدمی کو موت سے نفرت ہو جاتی ہے جب دنیا کی لگن ہوتی ہے، اور دنیا کی لگن دل کو اس قدر سخت کر دیتی ہے کہ آدمی کو پھر اللہ کی پرواہ نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آنا، اس کے دین کی طرف آنا، نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا اس کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 185 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر نفس کو ایک دن مر جانا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، تو جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی دنیا میں تم کتنے بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لو، دنیا کی چیزوں کو پا کر کے لوگ تمہاری تعریف کریں اور تمہارے طرف رشک کی نگاہ سے دیکھیں اور یہ کہیں کہ فلاں آدمی کامیاب ہے، فلاں آدمی ڈاکٹر بن گیا، اس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، وہ کتنا خوش نصیب ہے، لوگ تعریف کریں، لوگ تمہارے پیچھے بھاگیں، لیکن حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر تم کو جنت مل گئی اور تم جہنم سے بچا لیے گئے تو حقیقت میں یہی کامیابی ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو دنیا کو ہمیشہ آدمی اس نگاہ سے دیکھے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ جب بھی دنیا اپنی طرف کھینچے، مال و دولت اپنی طرف کھینچے، ہم کو رات کی نیندیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوں، ہم کو فجر کی نماز کے لیے آنے نہ دے رہی ہوں، تو آدمی یہ سوچے کہ یہ تو دھوکہ ہے، یہ ہم کو دھوکے میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ہم نماز سے اگر غافل رہے تو دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن آخرت ہماری برباد ہو جائے گی۔ تو ہر وقت یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہماری دنیا بن رہی ہے تو ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے، اس لیے دنیا کو برباد کرو، دنیا کو اپنے پیروں سے ٹھوکر مارو، تب جا کر کے آخرت ملے گی اور آخرت میں تم سربلند ہوگے۔ ساتواں سبب اسی سے جڑا ہوا ہے کہ جب آدمی دنیا سے بیزار ہو تو پھر وہ موت کو یاد کرے، یعنی دنیا سے بیزار ہونے کے لیے موت کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ دنیا کی رنگینیاں اس کو دوسری چیز کی فکر کرنے ہی نہیں دیتی ہیں۔ تو آدمی کو دنیا کی رنگینیوں سے بچنا ہے تو ہمیشہ ہر وقت اس کو خیال ہونا چاہیے کہ ایک دن مر جانا ہے، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی مجھے پتہ نہیں کہ ایک لمحے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ چلتے پھرتے موت آ جاتی ہے، گاڑی چلاتے چلاتے موت آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے سوئے سوئے موت آ جاتی ہے۔ تو ایسے واقعات ہم دیکھ چکے ہیں، کسی بھی انسان کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہ جانتا ہو کہ اچانک موت نہ آ گئی ہو، سب کو پتہ ہے، سب کے گھر میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے سوئے سوئے، کھاتے کھاتے، چلتے چلتے ہر وقت موت آ جاتی ہے۔ تو موت کا آنا بہت ہی زیادہ ممکن ہے اور موت کا آنا بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ تو آدمی جب موت کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ سے لگتا ہے، نیکیوں سے لگتا ہے، برائیوں سے ہٹتا ہے۔ موت کو یاد کرے، آدمی آخرت کی فکر کرے، ہمیشہ یہ سوچے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، قبر میں حساب و کتاب دینا ہے، قبر میں انتہائی زیادہ سخت حالات سے گزرنا ہے، اس کے بعد پھر قیامت برپا ہونے والی ہے، پھر میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر ہم وہاں اللہ رب العالمین کے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے تو ہم کو جہنم کی ہولناکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں آدمی ہمیشہ سوچتا رہے تو اس کا دل کبھی سخت نہیں ہوگا، اس کا دل زنگ آلود نہیں ہوگا، اس کا دل دنیا میں مگن نہیں ہوگا، اس کا دل ہمیشہ نیکی کرنے کا چاہے گا اور وہ نیکیوں کی طرف آئے گا اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی یاد میں لگا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، کہ تم کثرت سے لذتوں کو کاٹ دینے والی، لذتوں کو مٹا دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کیا کرو۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ چالاک مومن کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس، کہ ان میں یعنی مومنوں میں جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتے ہیں اور موت کے بعد کے لیے سب سے بہترین تیاری کرتے ہیں وہی لوگ چالاک ہیں، وہی لوگ دراصل ہوشیار ہیں۔ ورنہ جو مومن دنیا میں لگ گئے، ایمان لانے کے بعد، لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد دنیا میں مگن ہو گئے، موت کو بھول بیٹھے، اللہ کو بھلا بیٹھے، وہ ہوشیار نہیں ہے، ان کا ایمان دھیرے دھیرے مٹتا چلا جاتا ہے، رائی کے دانے سے بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ نیکیاں ایمان کو بڑھاتی ہیں اور نیکیوں سے دوری ایمان کو گھٹاتی ہیں۔ آٹھواں سبب اللہ رب العالمین کا خوف۔
اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو تو آدمی جو چاہے کرے، اس کو پھر کوئی نیک بنا نہیں سکتا، اس کو کوئی برائی سے روک نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اگر نیک بنے گا تو تنہائی میں برائی کر لے گا، تنہائی میں کون دیکھنے جا رہا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف ایک مومن کے دل کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ جب آدمی اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے پھر اسے دنیا کی پرواہ نہیں رہ جاتی ہے۔ دنیا والے اسے نیکی کرنے پر کیا بولیں گے؟ اسے دنیا والے دقیانوس کہیں گے۔ اگر عورتیں پردہ کرتی ہیں تو دنیا کی عورتیں دنیا میں جو مگن ہیں، جو فیشن کر رہی ہیں، وہ ان کو بری نگاہ سے دیکھیں گی اور ان کو سمجھیں گی کہ یہ پردہ کرنے والی کتنی پچھڑی ہوئی لوگ ہیں، کتنے پرانے خیالات کی عورتیں ہیں۔ تو وہ کہتے رہیں، وہ مذاق اڑاتے رہیں، لیکن حقیقت میں جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا اس کو اچھا لگے گا کہ میں پردہ کر رہی ہوں، وہ عورت وہ خوش ہوگی کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے پردہ کر رہی ہوں۔ اسی طریقے سے جو مسلمان داڑھیاں رکھتے ہیں، اگر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے تو وہ داڑھی رکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ داڑھی رکھنے کے بعد اگر ان کے چہرے بھرے بھرے لگتے ہیں، وہ 20-25 سال کی عمر میں 30-40 سال کے 35 سال کے لگنے لگ جاتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ کتنے بڑے ہیں، اور جو 40 سال کے داڑھی چھلا کر کے سوچتے ہیں کہ ہم ابھی 25 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں۔ تو اس طریقے کے مذاق چلتے رہتے ہیں، لوگ بری نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں اور لوگ حقارت سے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں دنیا کی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے جو ڈرتا ہے وہ خوش ہوتا ہے دل ہی دل میں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے داڑھی رکھا ہوا ہوں، آج میں دنیا میں رسوا ہوں، لوگ مجھے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے پرانے خیال کا سمجھتے ہیں، لیکن جب میں مر جاؤں گا اور اللہ رب العالمین کے دربار میں اٹھایا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ یہ خوف جو ہے وہ نیکیوں پر خوشی عطا کرتی ہے، برائیوں سے بچنے پر خوشی عطا کرتی ہے، برائیوں سے بچنے کے اسباب عطا کرتی ہے اور برائیوں سے بچنے کا طریقہ عطا کرتی ہے۔ اور خوف جو اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نازعات کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتے ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتے ہیں۔ نفس چاہتی ہے، ہماری نفس یہ تمنا کرتی ہے کہ ہم فجر کے وقت سوئے پڑے رہیں، لیکن اس وقت وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور فجر کے لیے اٹھ کر کے وضو کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنے نفس کو لات مار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خواہش کو پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پوری کرتے ہیں، تو وہ لوگ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب ہوگے جو اپنے خواہشات کو دبا دیتے ہیں۔ اور نواں سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ ایک مومن کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت کا سب سے زیادہ ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اگر اللہ رب العالمین سے زیادہ کوئی اور چیز مومن کو پیاری ہے، چاہے دنیا ہو، دنیا پیاری ہے، دنیا کی دولت پیاری ہے، ماں باپ پیارے ہیں، بیوی بچے پیارے ہیں، زندگی پیاری ہے، ہماری اپنی جوانی پیاری ہے، یہ ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھی ہوئی ہیں تو وہ مومن حقیقت میں مومن نہیں رہ گیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں مومن نہیں رہ جاتا ہے، اس لیے کہ مومنوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت 165 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کی طرح محبت کرتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم کلمہ توحید پڑھنے والے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، لیکن ہمارے دل میں دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے۔ ہمارے دل میں نیند کی محبت، فجر کے وقت میں سونے کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہے۔ ہمارے دلوں میں برائیوں کی محبت، عیش و عشرت کی محبت، مال و دولت کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہے۔ تو ساری محبتیں ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ سے بڑھی ہوئی ہیں، تو گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دوسرا معبود بنا کر کے رکھا ہوا ہے جو ہمارا نفس ہے، اس نفس کی ہم پوجا کر رہے ہیں، اس نفس کی ہم خواہش پوری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم نہیں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حقیقت میں ہمارے دلوں میں بڑھی ہوئی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، ان اسباب میں سے کوئی بھی سبب اگر آدمی اپنا لے، چاہے قرآن مجید پر غور و فکر کرے تب بھی اس کا دل نرم ہو جائے گا، اور قرآن مجید پر غور و فکر کر کے وہ ان سارے اسباب پر عمل کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ سے خوف بھی کھائے گا، وہ نوافل بھی پڑھے گا، موت کو بھی یاد کرے گا، آخرت کی بھی فکر کرے گا، تو قرآن مجید یہ سب سے اہم ہے۔ قرآن مجید سے دل لگائیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ بھی اہم ہے۔ اللہ سے اگر آدمی ڈر گیا تو قرآن مجید بھی پڑھے گا، نیکیاں بھی کرے گا، برائیوں سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اگر دل میں آ گئی تو آدمی قرآن مجید بھی پڑھے گا، نیکیاں بھی کرے گا، برائیوں سے بچے گا۔ تو کوئی بھی سبب آپ اپنائیے، 9 سبب، اس میں سے کوئی بھی سبب آپ اپنائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل نرم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آئے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں تڑپے، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو بے قرار کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو کامیابی مل جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے، آپ کو جہنم سے بچا لیا جائے، تو آپ کو اپنے دل نرم کرنا پڑے گا اور ان اسباب کو اپنانا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے دل کو نرم نہیں کرتے ہیں تو دنیا
دنیا آپ کو اچھی لگے گی، آخرت آپ کو اچھی نہیں لگے گی، چاہے بھلے اپنے آپ کو آپ مسلمان کہتے رہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنے والے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں یہ فکر عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اس کی یاد میں تڑپیں، اس سے محبت کریں، اس کے محبت میں تڑپیں، اس سے ڈریں، اس سے ڈر کر کے تڑپیں، اس سے خوف کھائیں، اس کی خوف میں آنسو بہائیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنسو بہائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایک سچا پکا مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو سچا پکا مسلمان بن کر کے ہی اس دنیا سے اٹھیں، سچا پکا مسلمان یعنی شرک سے بچے ہوئے، کفر سے بچے ہوئے، بدعتوں سے بچے ہوئے، توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔